السلام علیکم، میں محمد اسنین علی اینڈ یو آر واچنگ رحمانس یوٹیوب چینل۔ آج سے ہم نے بیٹرک سیریز کا آغاز کیا جس کے اندر ہم مختلف انفارمیشن جو ہیں، مختلف علوم جو ہیں اور مختلف ٹاپکس ان کو ہم ڈسکس کریں گے، ان کو کور کریں گے، اور تاکہ آپ بھی کچھ نیا سیکھ سکیں اور ہم بھی کچھ نیا سیکھ سکیں اور علم کے اس نئے سفر کا آغاز ہو۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک، رانا صاحب۔ اچھا سر، آج کا ٹاپک ہے مٹیریلزم۔ اسنین بھائی مجھے یہ بتائیں کہ مٹیریلزم کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ مٹیریلزم بیسیکلی ایک اپروچ کا نام ہے جس کے اندر ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے یہ کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو مٹیریلز ہیں وہ ہمارے مختلف عقائد، مختلف اسپریچول ویلیوز، ٹھیک ہے، ان سے بڑھ کے لائک میری یہ سوچ ہے، میں نے یہ پرسپیکٹو بنایا ہوا ہے کہ میری زندگی میں پیسہ، میری زندگی میں گاڑیاں، میری زندگی میں بنگلے، یہ سب امپورٹنٹ ہے ادر دین میرے بلڈ ریلیشنس، میری اسپریچول ویلیوز، میری اسپریچول بلیفس، میرا ریلیجن، اس سب سے بڑھ کر جو ہے وہ مٹیریل، لائک جو چیز ہمیں قطعاً جو ہے وہ ہماری زندگی میں فائدہ نہیں کرے گی لیکن میرے لیے کسی چیز سے بھی بڑھ کے وہ چیز ہے، سو دیٹ کمز ان دا سینس آف مٹیریلزم۔ اور انفارچونیٹلی آج کے دور میں، آج کی جنریشن جو ہے، چونکہ ہم نے کوشش کیا ہے تو وہ میں بتا دوں کہ انفارچونیٹلی آج کا جو دور ہے اور آج کی جو جنریشن ہے اس کو مٹیریلزم نے بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے، کیونکہ بائی دا ٹائم جو جس طرح یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجیز میں اضافہ ہو رہا ہے، تو انسان میں لیزینس ہے وہ اثر انداز ہوئی ہے مٹیریلزم کے تھرو ہی سمجھ لیا جائے گا، یعنی اسی پرسپیکٹو میں کر لیا جائے۔ اس کے بعد آپ یعنی آپ کا جو سوشل انٹریکشنز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، اب آپ ڈیجیٹلی فون کے اوپر سوائپ کریں گے اور اس کے بعد ایک کال لگائیں گے اور آپ ایک بندے سے کنیکٹ ہو گئے ہیں۔ جو فیس ٹو فیس انٹریکشن تھا نا، جو آپ کا مکمل اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے جب آپ فیس ٹو فیس کسی بندے کو میٹ اپ کرتے ہیں، لیکن جب آپ ڈیجیٹلی کسی بندے آپ کو پتہ ہے کہ یو آر ناٹ گیٹنگ تھرو ہز باڈی لینگویج، ٹھیک ہے، وہ کیا اس کی باڈی لینگویج ہے اور وہ اس کی سائیکولوجیکل اسٹریٹجی کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن وہ آپ کی باڈی جو ہے، وہ آپ کی پلسز جو ہے وہ اس کو محسوس نہیں کر سکتی۔ سو دیٹ افیکٹڈ اس ان دا سینس کہ لیزینس آئی، سوشل انٹریکشنس کم ہوئے، اور اس کے بعد ہماری جو نارمز ہیں ان میں ڈھیر ساری تبدیلیاں آئیں۔ ہم گراؤنڈڈ ہو گیا اس چیز سے کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی چیز ویلیو کرتی ہے، وہ پیسہ ہے، وہ شہرت ہے، اور شہرت بھی آپ دیکھیں کہ کتنی آسان ہوگی۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک بندہ جو ہے اس کو ایک لانگ ٹرم اسٹرگل سے گزرنا پڑتا تھا، اس کے بعد کہیں جا کر جو ہے وہ شہرت حاصل کرتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس اگر ڈرامہ انڈسٹریز میں دیکھ لیں یا فلم انڈسٹریز میں دیکھ لیں تو ایسے کریکٹرز موجود ہیں کہ جو ایک سائڈ کریکٹرز تھے، کتنا عرصہ انہوں نے کام کیا، کبھی وہ چائے والے کی شکل میں تو کبھی ملازم کی شکل میں، اور ایک لانگ ٹرم جرنی کے بعد جو ہے وہ مین کریکٹر جو ہے، مین رول جو ہے ان کو ملنا شروع ہوئے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو ایک فیم چاہیے تھی نا ان دا سوسائٹی اور لوگوں کے درمیان، تو آپ کو بیسکلی کیا کہ ایک یعنی بڑا انٹلیکچوئل یا کوئی بڑا ایک ایکسٹراڈنری قسم کا رول پلے کرنا پڑتا تھا، آپ کو کوئی ایسا ایکٹ کرنا پڑتا تھا جو آپ کے علاوہ آج سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو، تب کہیں جا کے اور وہ آپ کی نارمس کو سوٹ کرتا ہے۔ آج چونکہ اس نے مٹیریلزم نے جو ہے ہماری جو سوشل نارمس ہیں ان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، ہمیں اپنے کسٹمس کا نہیں پتہ، ہمیں اپنے باؤ اجداد سے فکر نہیں، اگر فکر ہے تو یہ ہے کہ میرے پاس آئی فون ہو، نئے سے نیا ہو، حالانکہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک چیپسٹ فون بھی جو ہے نا، وہ آپ اسے سیم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک چیپسٹ اینڈرائڈ فون لیں گے، یعنی تو آپ کو 10,000 12,000 میں مل جائے گا، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ نے واٹس ایپ کال سے کرنی ہے، آپ نے نمبر پہ کال کرنی ہے، آپ نے فیس بک یوز کرنی ہے، آپ نے واٹس ایپ یوز کرنا ہے، ادر دین دیٹ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ دوسرا گیمنگ جو ہے، ٹھیک ہے، جن بچوں نے گیمنگ کرنی ہے اگر وہ نشین کر لیں کہ وہ ان فیوچر وہ ای اسپورٹس جو ہے اس میں آگے نکل سکتے ہیں، سو ویل اینڈ گڈ ہے، کریں۔
کھیلیں, اچھا فون لیں, اس کے لیے گیمنگ کریں. لیکن جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اس میں کوئی فیوچر نہیں ہے اور آپ اپنا ٹائم اس میں ضائع کر رہے ہیں, یو مین دیٹ کہ آپ ضائع کر رہے ہیں, اور پھر بھی آپ جو ہے آپ کے والدین جو ہیں وہ آپ کو یعنی منع نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے, کرتے ہیں کہ میں تینوں کہہ رہا ہوں باز آ جائے, اتنی دیر تک تو فون یوز کرنا ہے, اور پھر پیکیجز بھی آپ کرا کے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, فون خراب ہو جائے ذرا سا آپ اس کو صحیح کرا کے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, بیٹا ہے جی اس کی, یعنی ہاں کس طرح سے ہماری سوشل نارمز امپیکٹ ہوئی ہیں. وہ آج سے پہلے کا جو بات تھا نا, ٹھیک ہے, ہمارے جس طرح کہ ہمارے والد یعنی ایک باری انہوں نے کہہ دیا سو کہہ دیا, دوسری باری ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ان کو کہیں کوشچن کر سکو کیوں آرگیو نہیں ہے, ان کے آگے آرگیو نہیں ہے, انہوں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا ہے, وہ دوبارہ نہیں وہ کہیں گے, دوبارہ جب وہ کہیں گے تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کیا ہوگا وہ جناب. سو یعنی ہمیں ہمارے اندر الحمدللہ یہ چیز ایک برقرار ہے الحمدللہ. اب بیک ٹو دا ٹاپک وہ یہ ہے کہ اتنا مشکل تھا آپ کو, یعنی ایک ایکسٹراڈنری قسم کا ایکٹ کرنا پڑتا جو آپ سے پہلے کسی بندے نے نہیں کیا. اس کے بعد کہیں جا کے لوگوں میں آپ اور ان کی نارمز کو فٹ کرتے ہوئے وہ ایکٹ ہو, اس کے بعد ان کی جو انٹلیکچوئل لیول ہے اور انٹلیکچوئل ویلیوز ہیں آپ اس کو میٹ کر رہے ہیں, تب جا کے آپ مشہور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ فیم. آج کیا ہے, ہاں جی, اب تھوڑی سی بھی گھٹیا سی حرکت کر, تھوڑا سا آپ ناچ دیں, تھوڑا سا آپ وہ بکواس کر دیں, ٹھیک ہے, کسی بندے کو جگر لگا دیں, ٹھیک ہے, تو اس کو ایک 30 سیکنڈ کا کلپ بنائے اور وہ آپ ٹک ٹاک وائرل ہو جاتی ہے, یعنی اس طرح کی جو فضول ایپس ہیں تو آپ اس کے اوپر اپلوڈ کریں اور آپ یہ بات آپ کی ود ان نائٹس مشہور, ود ان نائٹس ویلتھ آپ کے پاس آ جائے گی, آپ کو اسپانسرشپس ملنے لگ جائیں گی. اگلوں کو اس سے پرواہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کیا ٹیچ کر رہے ہیں, کیا کوئی آپ ان کو سوشل ویلیوز کی تعلیم دے رہے ہیں, کیا آپ ان کو کوئی یعنی ان کے انٹلیکچوئل لیولز کو ہٹ کر رہے ہیں, کوئی اسپیسیفک پرسپیکٹیو آپ ٹیچ کر رہے ہیں, کوئی پیچھے مات نہیں ہے, کوئی شعور کا کوئی بھی نہیں آپ کو نظر آ, اور آپ فضولیات کر رہے ہیں. دس از دا افیکٹ آف مٹیریلزم, اتنا بیڈلی جو ہے افیکٹ کیا ہے مٹیریلزم. اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے زیادہ جو ان کو کرٹیسائز کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر وہ والدین ہی ہیں جن کے سامنے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. بٹ دے سیڈ کہ جی کیا وہ ہم اوپن مائنڈڈ, ایک وہ اوپن مائنڈڈ والا کنسیپٹ ہے, اس لیے کوئی بات نہیں ہے, جس طرح بچہ کرنا چاہتا ہے ویسا کریں, لیکن سوشل ویلیوز ہیں جن کو آپ, جن کی لمٹس آپ کو کراس نہیں کرنی, جن کے اندر آپ نے رہنا ہے, وہ سوشل باؤنڈریز ہیں ان میں رہنا ہے آپ نے, اور سوشل ویلیوز کو آپ چھوڑیں, ہماری ریلیجیس ویلیوز ہیں, ہم نے اس سے باہر نہیں جانا, اسلام اس چیز کی قدر اجازت نہیں دیتا, اور آپ اوپن ہینڈ دے رہے ہیں کہ کریں جی جس طرح آپ نے کرنا ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کریں. کی بات یہ جو ہمارے اسکولز میں جو ان کو ایجوکیشن دی گئی ہے, اور انفارچونیٹلی جو ماں باپ ہیں وہ بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, یہ سوچتے ہوئے کہ بچہ اگر 12 پڑھ جائے گا یا بچہ اگر ڈگری لے لے گا نا تو دیٹ مینس کہ وہ امیر آدمی بنے گا, اچھی نوکری لگے گی, اچھا پیسہ آئے گا. یہ سب جھوٹ ہے. میرے ٹیچر تھے میٹرک میں, انہوں نے لاسٹ ڈیز تھے ہمارے یعنی کلاسز کے, تو انہوں نے ہمیں لاسٹ ڈیز میں کہا کہ ابھی آپ نے میٹرک کی ہے, انٹر بھی نہیں کی, اور اگر آپ لوگوں میں سے یقیناً یہی, کیونکہ شروع دن سے یہی چلتا آ رہا ہے کہ ماں باپ بچوں کو بھیجتے اسکول میں اس لیے ہیں کہ وہ پڑھیں تاکہ وہ کما کے ان کو کچھ دے سکیں. تو اگر آپ یہ سوچتے ہو نا کہ آپ پڑھو گے زیادہ تو تب آپ کماؤ گے, نہیں, تو میرا بیٹا میٹرک تک آپ نے کافی پڑھ لی ہے, آگے آپ کو پڑھنے کی کوئی ضرورت. اگر حقیقت یہ میں آپ کو بتاؤں, جو ہے انہوں نے مثال دی تھی, ایک ویلڈر بھی جو ہے نا وہ مہینے کا لاکھ روپیہ کما سکتا ہے, اس سے بھی زیادہ کماتے ہیں. سو اگر آپ یہ سوچ رہے ہو نا کہ آپ پڑھ کے اتنا اور لاکھ روپیہ کماؤ گے, غلط ہے. یہاں پڑھنے آئے ہو, یہاں آپ دنیا کو سیکھنے آئے ہو کہ دنیا ورک کس طرح کرتی ہے, انٹریکشنز کیسے کیے جاتے ہیں, گفتگو کس طرح کی جاتی ہے, آداب کیا ہیں, یہ چیزیں سکھانے کے لیے آپ پڑھتے ہیں.
مختلف جو علوم ہے دنیا کے آپ ان کو سمجھتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ پوری یونیورس یہ پورے جو عالم ہے یہ کس طرح ورک کر رہا ہے ویسے کیا پرنسپل ہیں جس کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے اس لیے آپ پڑھنے آتے ہیں اسکولوں میں اور یہ ماں باپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آپ بچوں کو بھیجیں ایک انسان بنانے کے لیے آپ اسکول میں بھیج رہے ہیں نہ کہ آپ اس کو مائنڈ میں یہ کنسپٹ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے نہ ہی اپنے میں بنائے نہ اس کے بنائے بہت ساری محنت کی ہے بزنس کاروبار از سم تھنگ ایلس ایجوکیشن از سم تھنگ ایلس آپ بجائے اس کے بعد میں اس طرح سے ناشکری کا اظہار کریں یا آپ کو افسوس ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کنسیپٹ سے اس پرسپیکٹو سے باہر نکلیں شکریہ سنان بھائی بڑا اچھا بڑی اچھی ڈسکشن رہی میں صرف آپ سے ایک لاسٹ کویسچن یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ جو ہمارے والدین ہیں یا یہ جو معاشرہ ہے اس میں آپ لوگوں کو کیا گائیڈ کریں گے اور کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے لیکن جی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے نا فینٹیسیز میں رہنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم سارے فینٹیسیز میں رہتے ہیں ہمارے سامنے حقیقت موجود ہے لیکن ہم حقیقت کو جانتے ہوئے بھی اس فینٹیسی یعنی وہ الہامیہ جو دنیا ہے اس میں رہنا پسند کرتے ہیں امیجنری ورلڈ ریئلٹی کو پسند ریئلٹی آپ اصلیت پسند ہو جائیں آپ حقیقت پرست ہو جائیں ٹھیک ہے جو حقیقت ہے سو ہے اس چیز کو ایڈمٹ کریں کافی چیزیں جو ہے نا صاحب مٹیریلزم دھوکہ ہے ایلوژن ہے یہ آپ کو اور اس جنریشن کو بیڈلی افیکٹ کر رہی ہے یہ ایلوژن ہے کہ آپ کے پاس اچھی گھڑی ہوگی تو آپ کی عزت ہوگی آپ کی عزت ہوگی یہ اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا اس سے دھوکہ دہی اس سے ڈس آنیسٹی اس کے علاوہ سب سے قابل افسوس بات ہے وہ یہ منافقت وہ مٹیریلزم نے اگر کسی چیز کو بڑھاوا دیا ہے تو سب سے زیادہ وہ منافقت کو دی لوگ جیلس ہو جاتے ہیں یہ مٹیریلزم کا ہی سائڈ ہے کہ لوگ جیلسی فیل کرتے ہیں حسد بہت زیادہ ہو چکے ہیں ہمارے حسد کرتے ہیں کہ یار اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں ایک ٹائم تھا کہ ہم مثال دیتے تھے کہ دو عورتیں بیٹھی ہیں نا تو وہ یقیناً غیبت کریں گی اور حسد کریں گی دوسری سے لیکن آج کا یہ ٹائم آ گیا کہ دو مرد بیٹھے ہوئے ہیں نا they are going through the same scenario ایگزیکٹلی سیم لوگ یہی بات کر رہے تھے لوگ اس کے پاس ایسا کیوں آ گیا ہمارے پاس کیوں نہیں لیگ پولنگ آ گئی ہے بہت زیادہ یہ مٹیریلزم کا افیکٹ ہے کہ لیگ پولنگ آ گئی ہے ایون ان دا بلڈ ریلیشنز بندے لیگ پولنگ کرتے ہیں کہ میرا بھائی مجھ سے کیوں کامیاب ہو گیا ایسے حالانکہ خوشی ہونی چاہیے کہ وہ ایک اچھے ٹائم میں آ گئے اور اس کا افیکٹ آپ پہ ہوگا وہ آپ کا بھائی ہے آپ اس کی عزت ہوگی آپ کی عزت ہوگی ایسے ہی لوگ اس لیکن مٹیریلزم نے جو ہے وہ لالچ بھر دیا انسان کہ اس میں ہے میرے میں کیوں نہیں میرے میں کیا کمی ہے سو ریئلٹی میں رہنا سیکھیں جو حقیقت ہے سو حقیقت ہے آپ کہتے ہیں کہ سوشل ویلیوز کو پریفر کریں ایز کمپیئر ٹو مٹیریلزم مٹیریلزم ایگزسٹ ہی نہ کرنا چاہیے لیکن اب کر چکا ہے نا میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں میں یہ تو بتا رہا ہوں کہ مٹیریلزم اب اینڈ ہو جانا چاہیے اینڈ ہونا چاہیے یعنی آپ ظاہری بات ہے ہم نے پورے عالم میں یا پوری دنیا میں تو ہم نہیں نا ختم کر سکتے کسی چیز لیکن جہاں تک ہمارا زور ہے ہمارے گھر تک ہمارے بھائیوں تک ہماری بہنوں تک ہم اس چیز کو کنٹرول کریں ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے شروع کریں کہیں نہ کہیں ہم خود انوالو ہیں تو یعنی وہی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات یہ ہے کہ ریئلٹی جو ہے نا اس کو تسلیم کریں ایڈمٹ کریں اس چیز کو بس جب لوگ ریئلٹی میں رہنا شروع کر دیں گے تو یہ کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا مٹیریلزم ول ناٹ ایگزسٹ اینی مور ختم ہو شکریہ سنین بھائی آپ نے بڑا اچھا لوگوں کو گائیڈ کیا اور میری بھی آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو مٹیریلزم ہے اس کو اتنا اپنے اوپر حاوی مت کریں ریئلٹی کو دیکھیں آپ میری ویڈیو کو میرے اس سیریز کو بہت پسند کریں گے انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور لاسٹ میں کہوں گا کہ میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ بھی کیجئے گا جو آج کا ٹاپک تھا اس کے اوپر جس کے بھی کوئی بھی کویسچنز ہیں کہ مٹیریلزم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کے اکثر اس کے علاوہ بھی اس ٹاپک کے علاوہ بھی اگر آپ کے کویشچنز ہیں آپ کر سکتے ہیں کمنٹ میں فریلی آپ
just ہم انشاءاللہ اس کے جوابات بھی ضرور دیں گے جو بھی آپ کویسچنس کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رب رکھا.